الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل سنت والجماعت احناف پر غیر مقلدین نام و نہاد اہل الحدیث گمراہ فرقے کی جانب سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور آج کل وہ اعتراض اور اس طرح کے مزید اعتراضات جو ہیں سوشل میڈیا پر، فیس بک وغیرہ پر پوسٹ کی صورت میں بہت زیادہ وائرل کیے جا رہے ہیں، جس سے غلط تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور دین کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلاف امت سے، ائمہ مجتہدین سے اور علماء اہل حق سے مسلمانوں کو، سادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ اس طرح کی پوسٹ آپ کو ملے گی کہ یہ بات کرتے ہیں، جو پوسٹ لگائی ہوئی ہوتی ہے، نمبر ایک کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل و مکمل کر دیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پیش کرتے ہیں، اور ایک دوسری پوسٹ وغیرہ چلاتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں کہ 4 اماموں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں مکمل و کامل ہو چکا تھا، تو ان 4 اماموں کی ضرورت کیا ہے کہ ان کی تقلید کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ اب یہ اس طرح کے بیانات دے کر، اس طرح کی تحریریں لکھ کر پوسٹ چلاتے ہیں اور اپنے بیانات میں اہل سنت والجماعت احناف بالخصوص اعتراض و تنقید کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہو گیا، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن و حدیث کافی ہے۔ اب بات یہ ہے، جو اس کا جواب ہے، اور خود ان پر ایک اعتراض اور سوال اٹھتا ہے کہ جناب آپ جو بار بار یہ آیت پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دن کامل کر دیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے آخری آیت ہے نزول میں؟ کیا اس کے بعد آیت نازل نہیں ہوئی؟ بلکہ یاد رکھیے، جب دین مکمل ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، تو پھر تو قرآن کی بھی مزید آیت نازل نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے رہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کے بعد بھی وحی کا سلسلہ جاری رہا، دین کامل ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا۔ جی ہاں، بتاوی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حبر الامت بھی ہیں اور تفسیر قرآن بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے فرزند حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، کزن بھی ہیں۔ آپ سے مروی ہے، روایت ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 جو ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے آخری آیت نزول میں، سب سے آخری آیت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی گئی، یعنی الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کے بعد بھی قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدس
نازل ہوئی ہے، حالانکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو جو مراد یہ لیتے ہیں وہ مراد درست ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کامل ہونے کا کہ اب دین میں حرام و حلال کا کوئی مسئلہ احکام بیان نہیں ہوگا، اس کے متعلق احکامات جاری نہیں ہوں گے دوبارہ مزید۔ جو حرام ہے بتا دی گیا، جو حلال ہے بتایا گیا، جو فرض ہے بتایا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ مفسرین جو بیان کرتے ہیں، مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تفسیر اس کی کہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کو عطا فرمایا، اپنے بندوں کو عطا فرمایا، یہ دین اسلام اب منسوخ نہیں ہوگا، یہ کامل و مکمل ہے۔ اب کسی نئے دین کی، نئے اسلام کی، نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تا قیامت یہی دین باقی رہے گا اور نیا دین کوئی دوسرا نہیں آئے گا، اور کافی تفاصیل ہیں، اس سے یہ بھی مراد ہے۔ اب مزید اعتراض کرتے ہیں کہ چاروں امام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دین کامل و مکمل ہو چکا ہے، حضور حرام و حلال کا بتا چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، جو فرض ہو گیا وہ بیان کر دیا، تو بھائی ان چاروں اماموں کی ضرورت کیا ہے؟ اب سوال تو انہی کے اوپر اٹھتا ہے اور اعتراض اٹھتا ہے کہ جو خیر القرون کے قریب قریب کے اندر ہیں اور خیر القرون کے جو امام اعظم ابو حنیفہ خود موجود ہیں، تو ان کے پیدا ہونے سے جب پہلے دین مکمل ہو گیا، ٹھیک، تو اب یہ بتائیے کہ 1450 سال کے بعد آپ غیر مقلد وہابی اہل الحدیث والے بھینس کے اور کٹے کی قربانی کے مسئلے کو لے کے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ ابھی 1450 سال کے بعد تک آپ کیوں بحث کر رہے ہیں کہ کٹے کی قربانی، بھینس کی قربانی جائز ہے یا بھینس کی قربانی ناجائز ہے؟ آپ کے بعض علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی وہ ناجائز ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو بھائی جب ان کے جو 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے مجتہدین گزرے، ان سے بھی پہلے جب دین مکمل ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، حرام و حلال کا، جائز و ناجائز کا مسئلہ حضور فرما چکے ہیں، تو اب آپ بتائیے نا، آپ 1450 سال کے بعد یہ مسئلہ لے کیسے بیٹھے ہوئے کہ بھینس کی قربانی کہنے کبھی جائز ہے، کبھی کہہ رہے ناجائز ہے، کچھ کہہ رہے جائز ہے، کچھ کہہ رہے ناجائز ہے؟ کیونکہ مسئلہ آپ کے اوپر بنتا ہے، لگتا ہے کہ یہ دین مکمل نہیں ہوا، یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا اماموں کے پیدائش سے پہلے، لیکن جب آپ پیدا ہوئے تو دین ابھی کافی باقی ہے، کامل نہیں ہے۔ اب آپ اس کو کامل کریں گے، لیکن کامل کس طرح کریں گے کہ ابھی تو آپ لوگ خود جھگڑ رہے ہیں، اس مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے نہ جائز ہے۔ تو جناب والا اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ائمہ مجتہدین جو بیان کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے جو مسائل ہیں، نئے نئے درپیش ہوتے ہیں، ان کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدس ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل علم سے پوچھو جو تم نہیں جانتے۔ تو وہ اہل علم تھے، مجتہدین تھے، تو لہٰذا ان کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کے مفاہیم کو سمجھتے ہیں، اور جو درست نتیجہ ہے اس تک پہنچتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ جیسے نام و نہاد اہل الحدیث سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام کو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغروب کرے، اور ان کی کذب بیانیہ، دجل بیانیہ، نفاق سے اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور ان منکرین کے مکر سے اللہ تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔